اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے موضوع کا نام فرام ایلائس ان ونڈر لینڈ۔ پیارے بچوں، یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، تو امید ہے پیارے بچوں کہ آپ نے اچھے سے ویڈیو دیکھا ہوگا۔ تو آج ہمیں اس لیسن کے سوال کرنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو پہلا سوال ہے، وٹ واز ایلائس's سسٹر ڈوئنگ؟ تو اگر آپ نے ویڈیو اچھے سے دیکھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایلائس کی بہن کیا کر رہی تھی۔ تو ایلائس کی بہن جو تھی وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی، دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے یہ دونوں بہنیں۔ تو ایلائس کی جو بہن تھی وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ تو کوشچن نمبر سیکنڈ جو اس کا، وٹ آر دا تھنگز دیٹ ایلائس سیز آفٹر شی انٹرز دا ریبٹ ہول؟ تو ریبٹ ہول میں داخل ہونے کے بعد ایلائس وہاں کیا دیکھتی ہے؟ تو یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ریبٹ ہول میں داخل ہونے کے بعد وہاں وہ کتابوں کی الماری دیکھتی ہے، کپ بورڈز دیکھتی ہے، اور باقی جو میپ وہاں لٹکائے ہوئے تھے وہ وہاں پہ دیکھتی ہے۔ کوشچن نمبر تھرڈ، ہو ڈز ایلائس تھنک وڈ مس ہر؟ تو ایلائس کے مطابق اسے کون یاد کرتا؟ تو ایلائس یہ سوچ رہی تھی کہ میں اب آج گھر دیر سے پہنچوں گی یا گھر نہیں پہنچوں گی، تو وہ اس خیال میں تھی کہ مجھے کوئی مس کرے گا۔ وہ جو اس کو مس کرتا وہ کون تھا؟ یعنی کہ اس کے گھر میں ایک بلی ایک تھی جس کا نام دینا رکھا تھا۔ تو ایلائس یہی سوچ رہی تھی کہ دینا آج مجھے بہت مس کرے گی۔ کوشچن نمبر 4، ہاؤ ڈیڈ ایلائس انٹر دا بیوٹیفل گارڈن؟ تو ایلائس اس خوبصورت سے باغ میں کیسے داخل ہو گئی؟ تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جب وہ ایک ٹیبل کے نزدیک پہنچتی ہے تو اسے ایک دروازے پہ نظر پڑتی ہے، جب وہ دروازے سے دیکھتی ہے تو اسے دروازے کے اس پار ایک خوبصورت باغ نظر آتا ہے۔ تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس باغ میں داخل ہو جاؤں، لیکن دروازہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اس باغ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو واپس اس ٹیبل کی طرف آتی ہے جہاں وہ ایک بوتل کو پاتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈرنک می۔ تو وہ اس میں جو پانی وغیرہ کچھ رکھا تھا وہ پیتی ہے، تو اس کا جو قد تھا وہ چھوٹا ہوتا گیا۔ تو اس کا جو سائز تھا وہ اس دروازے کے مطابق اب ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ وہ اس دروازے سے اب اندر جا سکتی تھی۔ تو جو ہی اس نے وہ بوتل میں جو تھا وہ پیا تو وہ آسانی سے اس دروازے سے داخل ہو کر اس باغ میں چلی گئی۔ تو یہاں پہ کوشچن نمبر فرسٹ ٹاپک ہے فرام ایلائس ان ونڈر لینڈ، وٹ واز ایلائس's سسٹر ڈوئنگ؟ ہر سسٹر واز ریڈنگ اے بک، یعنی کہ اس کی بہن کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وٹ واز ایلائس's سسٹر ڈوئنگ، اس کی بہن کیا کر رہی تھی؟ اس کی بہن ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہر سسٹر واز ریڈنگ اے بک۔ پھر کوشچن نمبر 2، وٹ آر دا تھنگز دیٹ ایلائس سیز آفٹر شی انٹرز دا ریبٹ ہول؟ تو ریبٹ ہول میں داخل ہونے کے بعد ایلائس کیا کیا دیکھتی ہے؟ ایلائس سا کپ بورڈس، یعنی کہ وہ الماریاں دیکھتی ہے، اینڈ بک شیلوز، کتابوں کی الماریاں، ہیئر اینڈ دیئر، یعنی کہ اپنے ارد گرد وہ یہی کتابوں کی الماریاں اور باقی الماریاں، برتنوں کی الماریاں وغیرہ دیکھتی ہے۔ شی سا میپس اینڈ پکچرز ہینگنگ آن دا والز، اور بھی اس کے علاوہ الماریوں کے علاوہ وہ میپ یعنی اور تصویریں جو دیوار پہ لٹکی ہوئی تھی وہ بھی اس نے دیکھا۔ ہو ڈز ایلائس تھنک وڈ مس ہر؟ تو ایلائس کے خیال سے اسے کون یاد کرتا؟ شی تھاٹ دیٹ دینا، یعنی کہ اس کے خیال کے مطابق دینا جو ایک بلی تھی
ول مس می ویری مچ، یعنی کہ وہ اس کو یاد کرتی، کیونکہ یہ یہی سوچ رہی تھی کہ میں آج گھر دیر سے پہنچوں گی یا گھر نہیں پہنچوں گی، تو جو دینا ہے وہ مجھے بہت یاد کرے گی۔ ہاؤ ڈڈ ایلائس انٹر دا بیوٹیفل گارڈن، تو ایلائس اس خوبصورت سے باغ میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ شی سا اے بوٹل آن وچ واز ریٹن ڈرنک می، یعنی کہ اس نے ایک بوتل دیکھی جس پہ لکھا تھا ڈرنک می، یعنی کہ مجھے پیو۔ شی ڈرنک اٹ اینڈ فاؤنڈ ہر سیلف شرنکنگ، جو ہی وہ اس کو پیتی ہے، اس بوتل میں جو پانی وغیرہ تھا جو پیتی ہے وہ، جو ہی وہ اس نے پیا تو اس کا جو قد تھا وہ چھوٹا ہوتا گیا۔ شی واز ناؤ دا رائٹ سائز فار گوئنگ تھرو دا لٹل ڈور، اب اس کا جو قد تھا وہ اس دروازے کو پار کرنے کے لیے اب اس کا قد ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس دروازے جو چھوٹا دروازہ تھا، اب جب اس نے یہ پانی وغیرہ پیا، کیا تھا اس دوائی تھی اس بوتل میں کیا تھا، جو ہی وہ اس نے پیا تو اس کا قد چھوٹا ہوتا گیا۔ ان دا لٹل ڈور ان ٹو دا لولی گارڈن، یعنی کہ اس کا قد چھوٹا ہوا تو وہ اس دروازے سے داخل ہو کر اس خوبصورت سے باغ میں چلی گئی۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ یہ سوال اپنے نوٹ بک پہ لکھو گے اور یاد بھی کرو گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہاں پہ میں تھوڑا سا زوم کر کے رکھتا ہوں کہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔